یہ آیات بھی جمہور مفسرین کے نزدیک ظاہر پر معمول ہیں کہ پتھروں کے اندر بھی ایک احساس ہوتا ہے، ان کے اندر بھی ایک ادراک ہوتا ہے، اور اس پر حدیث مبارکہ بھی گواہ ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کے بارے میں، اب جو محبت ہے یہ دل کا کام ہے، دل کے اندر محبت کا تعلق ہوتا ہے، دل کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جنت کا پہاڑ ہے، یہ جنت میں جائے گا، ایک پہاڑ ہے اور محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں، مکہ شریف میں جب میں گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، جو پتھر مجھ پہ سلام کرتے تھے میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ تو پتھروں کے اندر بھی ایک احساس ہوتا ہے۔ اب پہاڑوں کے اندر احساس ہوتا ہے، آگ کے اندر قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے۔ تو آگ ہے، اس کے اندر ادراک ہے۔ ان سب حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر اس پر کچھ اشعار لکھے ہیں، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، کہ ایک طرح کا احساس، ایک طرح کا ادراک اللہ نے پتھروں کو بھی دیا ہے۔ امام حاکم کی مستدرک کے اندر اور ابو شیخ کی کتاب العظمہ کے اندر ایک حدیث شریف آتی ہے کہ زمین کے کچھ ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جہاں سے بندے اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور زمین کا دوسرا وہ ٹکڑا جہاں اس دن کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہ گزرا ہو۔ تو جس زمین پہ اللہ کا ذکر کرنے والا گزر گیا ہو وہ دوسرے کے مقابلے پہ اس دن فخر کرتا ہے کہ آج میرے اوپر سے وہ بندے گزرے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ یعنی ایک زمین کا حصہ دوسرے پر فخر کرتا ہے۔ تو یہ آیات اپنے ظاہر پر ہیں کہ بالکل یہ صرف سمجھانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ ظاہر میں ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ایسے ہی ہے، اور یہ سچ ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں، پہاڑوں سے بھی پانی نکلتا ہے، یہ اللہ کے خوف کا ایک آنسو ہوتے ہیں جو ان سے نکلتے ہیں۔